بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے آپ کے فزکس پڑھنے سے ریسرچ سے کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے کلاس رومز میں جانے سے اگر فزکس کی عزت افزائی نہیں ہوئی، آپ نے بڑی زیادتی کی ہے فزکس کے ساتھ. اور اگر آپ کسی بھی شعبے کے ہیں، لٹریچر کے ہیں، آئی ٹی کے ہیں، کسی بھی کام کے ہیں، کسی بھی بزنس مین ہیں، اگر آپ نے بزنس کی عزت نہیں کی نا، آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. دنیا کے سارے لوگ جو ان سے ہیں بزنس مین، جو اچھے بزنس مین ہیں، آپ ان کے مجرم ہو گئے، آپ بزنس ورلڈ کے مجرم ہیں. سر یہ جو سارا کام میں نے کیا یہ دو حصوں میں تھا جی. اس میں پہلا حصہ یہ تھا، میں نے زندگی میں اسلامک ساری فلسفی پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد، قرآن پاک کا ترجمہ، تقریباً تمام تفاسیر بینڈ نان بینڈ ساری پڑھنے کے بعد اگلا جو کام کیا وہ میں نے کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈی سٹارٹ کر دی. اچھا، کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جب فلسفی اور چیزوں کو پڑھا تو سقراط کا واقعات، زندگی کے سقراط کے واقعات جو ان سے ہیں وہ گھڑے ہوئے بھی ہیں. وہ واقعہ کو پرانا واقعہ ہے، یہاں تو 100 سال پرانا واقعہ، اس میں بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے. پاکستان بننے پہ بڑے لوگ ڈاؤٹ آج تک ڈیبیٹس لے کے بیٹھے، ہنسی آتی ہے. سقراط کے واقعات بڑے زبردست ہیں. ایک واقعہ جو ان سے وہ مجھے پتہ لگا کہ جب وہ مرنے لگا تو زہر کا پیالہ اس کے سامنے رکھا گیا. زہر کا پیالہ سامنے رکھا گیا، سقراط کو کہا گیا تمہیں پینا ہے. اس زمانے کی یہ سب سے بڑی سزا تھی. زمانے میں سزاؤں کے بھی ٹرینڈز ہیں، اس پہ بھی ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اس زمانے کی سب سے بڑی سزا تھی کہ اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پی کے مارنا. مسکرانے لگ پڑا. مسکرایا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم مسکرائے کیوں، تم مرنے لگے ہو. اس نے کہا میں مرنے لگا ہوں، میرے افکار نہیں مر سکیں گے. انسانی موت ہو سکتی ہے، سوچ اور فکر کی موت نہیں ہوتی. اور سر یہ اتنی سچی بات ہے، اگر ہم ویسے کہانی کو جھوٹ بھی کہہ لیں لیکن یہ بات اتنی سچی ہے کہ آج دنیا میں کوئی فلسفی کا ماسٹرز کی ڈگری سقراط کے بغیر نہیں ہوتی. اس کے بغیر دنیا کی ساری فلسفی کی اے بی سی سٹارٹ ہوتی ہے سر. اور دنیا کے آج بھی لوگ محاورہ بولتے ہوئے کہتے ہیں تو بڑا سقراط ہے. تو وہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا نام تھا جس کو یہ یقین تھا کہ یہ میری سوچ نہیں مار سکتے سر. دنیا میں سر بڑے لوگ ہیں جن کے ایک ایک جملے نے ان کو زندہ کیا ہے. میں پورے واقعے کو، آپ میں سے کتنے لوگ ٹیپو سلطان کے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جب بھی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، ہمیں یاد آتا تھا ایک بندہ تھا، اس کی بہادری کا یہ جملہ ہے. اور یہ جملہ بتاتا ہے کہ جس کا نظریہ زندگی بہادری ہو، اس کا ایک جملہ جو ان سے، یعنی دیکھ کے تھوڑے سے چاول پوری شخصیت کی عکاس ہو جاتے ہیں. اب سر یہ سارے کے سارے جو میرے کنسیپٹس تھے، نظریات تھے، دراصل میں یہ کہوں کہ میں اس تعلیم کے نظام کا ڈھسا ہوا انسان ہوں، جس کے آپ بھی ڈسے ہوئے ہیں. آپ خوش نہ ہو سر سارے کہ آپ نے ڈسے، ہم سارے ڈسے ہوئے ہیں. ہم ڈسے اس طرح ہوئے سر، ہمیں ایک ایسا تعلیم کا نظام ملا ہے معافی کے ساتھ جو رٹے کے اوپر چل رہا ہے سر، جو ڈنڈے کے اوپر چل رہا ہے سر، جو شکر ہے کہ مار نہیں پیار ہٹ گیا لیکن اب روحانی طور پہ مار دیا جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ تم ہیڈ ماسٹرز کو، ٹیچرز کو، کہ تم لوگ فزیکل نہیں مار سکتے، فزیکلی مار نہیں مار سکتے، نفسیاتی مار دیتے ہو اور بڑا غلط کر دیتے ہو. نہ سوال رہتا ہے، نہ تلاش رہتی ہے، نہ جستجو رہتی ہے، نہ طلب رہتی ہے. دنیا میں سر جتنی پرانی ساری کی ساری علم کی تاریخ ہے، علم کی ہسٹری ہے، علم کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سر علم صرف متلاشی کا ہے. علم صرف متلاشی کا ہے. جودھا اکبر کی ہے، ٹھیک ہے سر، ہیر رانجھے کی ہے، اور علم متلاشی کا ہے سر. اگر متلاشی نہیں ہے تو آپ میاں نواز شریف کے بیٹے کے میٹرک کے نمبروں کا پتہ کیجئے گا سر. آپ مسکرانے لگ پڑیں گے. آپ حمدہ شہباز شریف کے میٹرک کا رزلٹ ضرور آپ نے پتہ کرنا سر. آپ ہاتھ ہنس کے دورے ہو جائیں گے، یقین کریں. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو تندور پہ روٹیاں لگانے والے ٹاپ کرتے نظر آتے ہیں، آپ کو پیدل چلنے والے جو سے ہیں، دودھ بیچنے والے پرائم منسٹر بنتے نظر آتے ہیں، آپ کو کراچی کے گلیوں بازاروں میں گولیاں، ٹافیاں، نالے پراندے بیچنے والے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایدی صاحب جیسے نام نظر آتے ہیں. آپ کو دنیا میں بڑے بڑے عجیب کہانیاں ملتی ہیں. آپ کو اخبار پھینکنے والا ایک بچہ ملتا ہے، ہمارے ہمسایہ دشمن ملک کا وہ صدر بن جاتا ہے. وہ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے جملے ہیں ان کے. دنیا میں سر یہ جو ساری کی ساری علم کی ہسٹری ہے یہ بتاتی ہے کہ علم صرف اور صرف متلاشی کا ہے. متلاشی وہ ہوتا ہے جس کے پاس تلاش ہوتی ہے، جس کے پاس طلب ہوتی ہے. آپ سب کو پیاس لگی ہوگی، افطاری کے بعد آپ نے کئی گلاس پانی کی، طلب تھی، آپ نے پانی پی لیا. آپ کو کسی نے کیوں نہیں مار کے نہیں کہا پانی پیا کر؟ آپ کو کسی نے ڈنڈا مار کے نہیں کہا پانی پیا کر؟ آپ کو قاسم علی شاہ کا کوئی لیکچر نہیں ملے گا پانی پی پیا کرو پاجی، بالکل نہیں. آپ کی طلب تھی، آپ کے اندر ایک پیاس تھی، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پانی کی بوتل کی طرف چلا گیا، آپ نے پی لیا. دنیا میں سر ایک جگہ ہے، اس گاؤں کا نام جو ہے غزالہ ہے. اور یہ جو گاؤں ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آج سے 800-900 سال پہلے جب دنیا میں
ایک بہت بڑی لگژری علم تھا. علم اتنی بڑی لگژری تھی کہ لائبریریاں نہیں ملتی تھیں, استاد نہیں ملتے تھے. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بڑی شاندار بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ ملتان میں بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھانے کا ٹیچر ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ واقعی سچا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں استاد نہیں تھے. علم بڑا ہی ایک کہہ لیجیے بادشاہوں کے بچوں کی تعلیم ہوتی تھی, باقی جو ان سے تھے وہ بدوؤں کی طرح پھرتے تھے. تو غزالہ میں ایک رائل انسان جو سا تھا, ایک رچ انسان, اس نے سوچا کہ مجھے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے ایک اتالیق کی ضرورت ہے. ایک اتالیق کو ڈھونڈا گیا, استاد کو ڈھونڈا گیا, اور استاد جو سا تھا وہ شہر کے تقریباً اس فاصلے میں 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, یعنی گاؤں کا اور شہر کا فاصلہ 6 کلومیٹر تھا. اور وہ غزالہ گاؤں میں ایک استاد آ کے پڑھانے لگ پڑا. چند دن کے بعد اس استاد نے ریکویسٹ کی کہ گزارش یہ ہے کہ جی میں نہیں آ سکتا, میں معافی چاہتا ہوں. اس کے لیے, اس صاحب کے لیے, رائل انسان کے لیے قیامت تھی. اس نے کہا جی واسطہ ڈالتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو تعلیم دلوانا چاہتا ہوں, تو آپ نہ کریں. اس نے کہا جی میرے پاس وہ نہیں, ٹریولنگ کے لیے کوئی سواری نہیں ہے. اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے. اس زمانے کی سر جو سی ہوتی تھی فورڈ گاڑی, وہ گھوڑا ہی ہوتی تھی. اس زمانے کی جو بی ایم ڈبلیو کی گھوڑا تھی, ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا جو سا استاد کو گفٹ کیا گیا کہ آپ اس پہ آیا کریں, اور اس پہ آ کے آپ علم حاصل جو کرنے والا بچہ ہے اسے علم دے کے آپ واپس چلے جا کریں. 6 کلومیٹر کا فاصلہ سر بندہ طے کرتا تھا استاد, اور بچے تک آ کے اسے سکھا کے اس کے بعد واپس جاتا. اسی گاؤں میں ایک غریب بچہ تھا, اتنا غریب تھا کہ وہ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا, گھوڑا خرید کے نہیں دے سکتا تھا, فیس نہیں دے سکتا تھا. اور وہ جو بچہ تھا اس نے ایک دن راہ جاتے دیکھا کہ یہ جو استاد ہیں یہ اس گھر سے نکل کے گھوڑے پہ جا رہے ہیں, اور اس نے پہچان لیا کہ یہ تو بڑے معروف استاد ہیں. اس زمانے میں سر اینکر حامد میر سے, جاوید چودھری سے زیادہ استاد کی عزت ہوتی تھی سر. تو اب کیونکہ یہ آ چکے ہیں تو سر استاد کی عزت نہیں رہی. تو اس زمانے میں اتنی عزت نہ فیم ہوتا تھا کہ دور سے استاد کو دیکھ کے جو ان سے بڑے رش کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ جو ان سے یار یہ میں ڈاکٹر صاحب کا ہم تذکرہ کر رہے تھے, ان سے میں نے 2 کلاسز لی ہوئی ہیں, ڈاکٹر اپنا احسان صاحب کا. اور میں جب ان کو ملا تو سر میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. وہ حیران ہو گیا کہ تو کون ہے, جو ان کا سٹائل ہے. میں کہا سر میں نے زندگی میں 2 کلاسز لی ہیں, تو میں ان 2 کلاسز کا دینا نہیں دے سکتا. ڈاکٹر احسان ملک, تو وہ میں نے کہا جی میں اس کا تو ادب کر دوں پہلے, باقی تو باتیں بات کی ہیں. وہ بچہ جو سا تھا سر, وہ 6-7 سال کا بچہ جو سا وہ اس استاد کو دیکھ کے مؤدب کھڑا ہو جاتا تھا, گھوڑے پہ جانے والے استاد. ایک دن استاد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں غریب کا بچہ ہوں لیکن علم سیکھنا چاہتا ہوں, متلاشی ہوں, طلبگار, طالب علم ہوں. میرا نام حمزہ شہباز نہیں ہے, میرا نام حسن نواز نہیں ہے, میں غریب ہوں. میری صرف ایک ہی صفت ہے کہ میں غریب ہوں, اور غریب ہوں لیکن طلبگار ہوں. اس نے کہا اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے بھی علم سکھائیں. اس نے کہا میں تو نہیں سکھا سکتا کیونکہ میں تو ایک ہی اسائنمنٹ لے سکتا ہوں. یہاں سے ثابت ہو, اس زمانے میں ٹیوشن سینٹر نہیں ہوتے تھے سر, اس زمانے میں کوچنگ نہیں ہوتی تھی, اس زمانے میں کوئی ٹیوشن لے کے ہوم ٹیوشن نہیں پڑھایا کرتا تھا. اس نے کہا جی میں ایک ہی یہ ٹیوشن پڑھاتا ہوں, ایک اسائنمنٹ ہے, یہ اس کو بڑا کرنا ہے, جوان کرنا ہے, قابل کر کے میں نے زمانے کے حوالے کرنا ہے, اس سے زیادہ میری کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے. اس نے کہا جی استاد محترم اگر آپ آتے ہیں مجھے بھی پڑھا دیا کریں. اس نے کہا نہیں, گھوڑا حق حلال کا ہے, روزی روٹی حق حلال کی ہے, تو میں یہ کرپشن نہیں کر سکتا. میں جس کام کے لیے آتا ہوں اسی کام کے ساتھ واپس جاؤں گا, یہ کرپشن میں نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں استاد بڑے ایماندار ہوا کرتے تھے. یہ اس زمانے کی میں تذکرہ کر رہا ہوں جب دنیا میں استاد انتہائی ایماندار ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب جیسے میرے جیسے شریف جو سے لوگ ہیں وہ کم پائے جاتے تھے. تو وہ اب یہ مشکل دور آ گیا. سر وہ بچے نے ایک عجیب ریکویسٹ کر دی. اس نے کہا جی کہ آپ استاد محترم میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے جانے لگتے ہیں میں پیدل چلنا شروع ہوں, آپ گھوڑے پہ ہوں گے, میں پیدل ہوں گا, آپ اس دوران مجھے علم سکھائیں گے جب تک شہر نہیں آ جاتا. اب سر ایسا تھا کہ سر 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, بچہ پیدل چلتا تھا, اور بچے کی کبھی جوتی اتر جاتی تھی, کبھی پاؤں زخمی ہو جاتے تھے, کبھی وہ گر جاتا تھا پھر اٹھ جاتا تھا. استاد بھی بڑا مضبوط اعصاب کا مالک تھا, بچہ اس سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا. سر 1 سال گزر گیا. تاریخ کئی طرح کے حقائق بتاتی ہے, ایک رقم لکھتا ہے کہ 1 سال گزر گیا, استاد کو رحم آ گیا. آپ سارے سوچیں گے کہ استاد نے اٹھا کے اس کو گھوڑے پہ اٹھا لیا, نہیں ایسا نہیں ہوا. استاد نے کہا کہ تمہیں میں پرمیشن دیتا ہوں تم ڈبل کلاس لے لیا کرو. اس نے کہا جی ڈبل کلاس کیسے؟ کہتے جب میں شہر سے نکلتا ہوں تم تب بھی ساتھ آ سکتے. تو اس بچے نے تاریخ بتاتی ہے تقریباً 6-7 سال پیدل چل کے کلاس لی تھی. سر دنیا آج اس بچے کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے, اور ان کا کمال یہ ہے سر کہ دنیا کے سارے بجٹس جو بنتے ہیں وہ امام غزالی نے سب سے پہلے کنسپٹ دیا تھا
کے بجٹ ہوتے ہیں. اور دوسرا ان کا ایک احسان بھی اور کرٹیسزم بھی سائنس کرتی ہے کہ انہوں نے دنیاوی اور دینی تعلیم 2 ڈویژن دی تھی, اس سے پہلے ڈویژن نہیں تھی. اس پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے بڑے جو ان سے ہیں وہ اس پہ کرٹیسزم کیوں کرتے ہیں, ایک علیحدہ اس پہ ڈیبیٹ ہے. اچھا سر, گزارش اس طرح ہے کہ یہ جو تلاش کرنے والا ہے, طالب ہے, متلاشی ہے, یہ مسئلے کا حل ہے سر. ہمارے پورے تعلیم کے نظام کا المیہ یہ ہے سر کہ میں نے یونیورسٹیوں کالجز سے لے کے اداروں کو, بھرے ہوئے استاذہ اکرام کو, کبھی سیلریز کم تھیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں, تب سب کچھ دیکھا ہے. لیکن سر استاد علم کی پیاس پیدا کرتا نہیں نظر آتا. اچھا میں نے ڈھونڈا جب تو پتہ لگا کہ وہ خود طالب علم ہی نہیں ہے. جب وہ طالب علم نہیں ہے تو وہ طالب علم بنا کیسے سکتا ہے؟ سر جو میں نہیں ہوں, میں عام ہوں, میں اپنے بچے کو کیلا بنا نہیں سکتا سر, میں عام ہی بناؤں گا سر, کیونکہ میں عام ہوں نا سر. تو میں میکسیمم پروڈکشن کرنی ہے تو میں ویسا ہی بناؤں گا جیسا میں خود ہوں. اگر میں طلبگار نہیں ہوں, علم کا متلاشی نہیں ہوں, میں نے علم کے لیے کتابیں نہیں پڑھی, میں نے زحمت نہیں کی, میں نے ٹریول نہیں کیا, میں پیدل نہیں چلا, میں نے کسی استاد کی جوتیاں سیدھی نہیں کی, میں نے نخرے نہیں اٹھائے, میں نے تکلیف برداشت نہیں کی, صحبت برداشت نہیں کی, کس طرح ممکن ہے کہ میرے سے پڑھنے والا بھی علم کی قدر کو جانے گا؟ آپ جب قیمت ادا کرتے ہیں تو ویلیو کا اظہار کرتے ہیں. کتنی قیمتی چیز ہے, کتنی قیمتی چیز ہے. تو اگر آپ کلاس میں کھڑے ٹیچر کو جو سلائیڈیں موو کر کے چلا جاتا ہے, جو نشان لگا کے, جو نوٹس, اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے ان تمام یونیورسٹی کی فوٹو کاپی شاپس والوں کو جنہوں نے بڑے لوگوں کو پاس کرایا, یقین کریں. تو وہ میں اکثر وائس چانسلرز کئیوں کے پاس, یو ایل ٹی کے وائس چانسلر کو بیٹھا, میں کہ سر آپ نے وہ زمانہ نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ساری یونیورسٹی جو سی وہ فوٹو کاپی شاپ پہ ہوتی تھی, پوری کی پوری ڈگری وہیں سے تیار ہماری ہو جاتی تھی. یعنی وہی نوٹس پڑھتے پڑھتے جو سینئر نے غلطیاں کی ہوئی تھی وہی غلطیاں ہم کرتے کرتے پاس ہو جاتے تھے, اور زحمت ہی نہیں کرتے تھے کہ ان غلطیوں کو بھی درست کریں. پڑھانے والا بھی کمال ہوتا تھا. میں نے بڑے تجربے کر کے دیکھے ہیں بچوں کو, جب میں ایگزامینیشن سکل سکھاتا ہوں تو اب تو بڑا بہتر ہو گیا, کوئی ایگزامن سسٹم بہتر ہو گیا کہ شارٹ کوسچنز آ گئے, چیزیں. تو میں بڑی جگہ کہتا تھا کہ بڑا کچھ لکھ کے دیکھو پاس ہو جاؤ گے. تو وہ انجینئرنگ مٹیریل کے پیپر ایسے ایسے بچوں نے پاس کیے ہیں جس میں ڈینسٹی, الاسٹیسٹی اور مٹیریل کی اسٹرینتھ, لینتھ, وڈتھ ایسی بتائی ہے جو دنیا میں نہیں پائی جاتی, پڑھنے والے کو بھی نہیں کیونکہ پتہ ہوتی. تو مجھے وہ استاد یاد آ گیا جو فارسی پڑھایا کرتا تھا کلاس کو. تو کسی نے اسی کے کلاس فیلو نے آ کے کان میں پوچھا کہ تینوں تے فارسی نہیں آتی؟ وہ کہتے جڑے پڑھے نے انہوں نہیں آتی. تو وہ پتہ لگا کہ جناب نہ سیکھنے والے نو آتی ہے نہ پڑھان والے نو آتی ہے. ہمیں سر ایک انقلاب لانا ہے سر. میں یہ ساری باتیں جو کہانیاں سی لگیں ہیں آپ کو, یقین کیجیے گا بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. ہمیں ملک میں انقلاب لانا ہے, علم کی پیاس کا انقلاب. نہیں تو سر یہ رٹے, یہ ڈگری ہیں, یہ کپس, یہ نوٹس, یہ اکیڈمی ہے, یہ انسٹیٹیوٹ, یہ سارا کچھ اس طرح ہی چلتا رہے گا. جب تک یہ چلتا رہے گا سر آپ کی تعلیم تہذیب نہیں پیدا کر سکے گی, آپ کی تعلیم جو ان سی ویلیوز نہیں سکھا سکے گی, آپ کی تعلیم جو ان سی گرومنگ نہیں کر سکے گی, آپ کی تعلیم جو ان سی ہے وہ کسی قسم کا انقلاب نہیں پیدا کر سکے گی. آپ یا اسے ورڈ تو نہیں مناسب لیکن امپوٹنٹ سے ہو جائیں گے سر. جو نکلنے والے ہیں وہ قابل نہیں ہوں گے, وہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. آج ہم شام کو ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ تعلیم 4 نتیجے دیتی ہے. پہلا نتیجہ سر جو سر گرومنگ ہے, انسان گرومنگ کی طرف جاتا ہے, اس کی گرومنگ ہو جاتی ہے, تہذیب آ جاتی ہے, انوویشن کی طرف آتا ہے, انوینٹ کرتا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ایجوکیشن جو سی ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ویلیوز کو پروموٹ کر دیتی ہے. اور چوتھا یہ کہ ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جاتی ہے, آپ کو لیٹسٹ چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے. ہمارا سر جو تعلیم کا نظام ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ ہم کو کچھ بھی ایسا نہیں کر پا رہے. آپ کو انوینشن دنیا میں سب سے کم ملے گی تو ہمارے ملک میں ملے گی سر. اور آپ کو دنیا میں تہذیب, یقین کیجیے گا بڑا دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہاں آ کے تہذیب یافتہ ہو جاتے ہیں کیونکہ شیخ بڑے سخت ہیں, لیکن وہاں ہم بالکل تہذیب یافتہ نہیں ہوتے. وہیں پر وہی ہمارے انداز ہے اور کوئی تہذیب نہیں ہے کسی قسم کی. آپ کو تہذیبی انقلاب پاکستان میں نظر نہیں آئے گا. آپ کو مذہبی رسومات بڑی نظر آئیں گی, آپ کو مذہبی اجتماعات بڑے نظر آئیں گے, لیکن لوگوں کے مورال اور کریکٹر ٹھیک ہوتے نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ لوگوں نے ڈویژن کر دی ہے. لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ رسم ادا کرنے سے میں بخشا جاؤں گا, یہ فریضہ میں نے ادا کر دیا, اس سے میں بخشا جاؤں گا, مجھے ٹھیک ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سر تعلیم رویوں پہ انقلاب کا بات کرتی ہے. تعلیم کہتی ہے رویے بدلتے ہیں. انسان اگر بدلتا ہے, تعلیم سے بدلتا ہے, تو وہ تعلیم رویے بدل دیتی ہے. پہلے والا غیر تعلیم یافتہ اور تعلیم یافتہ, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن آپ المیہ دیکھیے کہ آپ کے اس سسٹم میں جو تعلیم یافتہ ہے
اور جو غیر تعلیم یافتہ برابر ہے. آپ کا واسطہ پڑے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ برابر ہے. ریزن یہ ہے کہ سر وہ ایک ہتھیار، وہ ایک ٹول، وہ ایک انسٹرومنٹ جس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، ہم نے اس کے معنی بدل دیے. ہم نے اس کے معنی بدل کے اس کا معنی ڈگری رکھ دیا، ہم نے اس کا معنی رٹا رکھ دیا، ہم نے اس کا معنی ایک فارمیلٹی کر دیا، جی پی اے کی نمبروں کی ریس دے دی ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے جو پروڈکٹ نکالنا تھا، جو بندہ تیار کر کے نکالنا تھا، وہ بندہ نکل ہی نہیں رہا. بچپن میں مجھے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق تھا. تو ڈرامے سر بنے بنائے نا سر، دھواں ڈرامہ، الفا بریوو چارلی، سارے ڈرامے 80s میں وہ بڑا ایک شاندار تھا، جانگلوس ہے نا سر، آپ تو نام بھی لیں تو بچے ڈر جائیں گے، جانگلوس. تو وہ سارے کے سارے ڈرامے ہم لوگ، ایک ایسا عجیب تجربہ میری زندگی میں ہوا جو میں نے سیٹ پیٹرن وہاں سے بنایا. ایک دفعہ ایسا ہوا سر کہ ڈرامے کی پروڈکشن دیکھنے کا اتفاق ہوا. اب تو بہت دفعہ دیکھا ہے، اب تو گھروں میں اتنے ڈرامے ہوتے ہیں کہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس زمانے میں پروڈکشن دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میں نے بڑا ایک عجیب سین دیکھا. سین یہ دیکھا کہ ایک معروف ٹی وی اداکار جو آج کل ایک مزاحیہ پروگرام میں آتے ہیں، اور اس زمانے میں وہ مطلب صرف اسٹیج ڈراموں میں ہی ہوتے تھے، وہ کسی ایک سولو کے طور پہ وہ ٹی وی پہ نظر نہیں آتے تھے. تو وہ اس ڈرامے کے اندر ان کا کریکٹر چودھری کا تھا. وہ چودھری کا کریکٹر ایسا تھا کہ ان کا جو سین اس دن کیپچر ہو رہا تھا، وہ سین اس طرح سے تھا جو میں دیکھ رہا تھا باہر، یعنی کہ پروڈکشن ٹیم سے باہر بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک مزارہ ان کے پاس آتا ہے، دیکان ان کے پاس آتا ہے، چودھری صاحب نے ایک کلف لگا، ایک اونچے شملے والا وہ کلا پہنا ہوا ہے، پگ پہنی ہوئی ہے، اور بڑی مڑی ہوئی جو آگے سے ہوتا ہے کھسا، وہ انہوں نے نوکدار قسم کا کھسا پہنا ہوا ہے. تو مزارہ آ کے پاؤں میں پڑ کے انہیں کہتا ہے کہ جی تاڑی بڑی مہربانی مجھے معاف کر دو، اور تاڑی مہربانی میں کو زمین جیڑی چاہنا ہے میں دے دیو. وہ ٹھوڈا مار کے چودھری جو انسان ہے وہ اس کو کہتا دفع ہو جاتا، میں نے بالکل تجھے نہیں. اچھا میں اصلی چودھری سمجھا تھا تب تک میں انہیں اصلی چودھری سمجھتا تھا، اس سین تک بھی سمجھتا تھا. لیکن جب وہاں سے چھٹی ہوگی سے مراد ہے کہ جی پروڈکشن ختم ہو گئی، تو میں نے ان کو باہر وین پہ لفٹ مانگتے دیکھا. تو میں نے اپنے فادر سے پوچھا کہ یار اصلی چودھری کی نقلی چودھری؟ وہ پتہ لگا کہ وہ صرف ڈرامے کی حد تک چودھری ہے. سر ہم صرف ڈرامے کی حد تک تعلیم یافتہ نکالتے جا رہے ہیں، وہ اصل میں چودھری ہے ہی نہیں ہے. ان میں نہ ہنر ہے، نہ فکر ہے، نہ فکر اقبال ہے. میرے سیٹ پیٹرن سوال ہیں جی پچھلے کئی سالوں سے پنجاب کے ہر ہیڈ ماسٹر سے میں نے پوچھا ہے، اقبالیات پڑھی ہے؟ کئیوں نے خود ڈگری لی تھی تو پڑھی ہے، ڈگری میں پڑھی ہے، ویسے نہیں پڑھی سر. اچھا جنہوں نے ڈگری میں پڑھی انہیں بھی نہیں اللہ کا شکر آتی ہے سر. میں نے اقبالیات کے بڑے معروف اشعار پیش کر کے بڑے بڑے سینئر ہیڈ ماسٹروں سے ترجمہ کروایا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. ترجمہ مجھے اس کا سب سے جو شاندار بہتر ملا آپ کے سامنے رکھنا ہوں کہ اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے. یہ ایک ترجمہ تھا جی، اور اسی قسم کے ترجمے قریب مجھے ملے. میں نے خود ہی کی تعریف ڈھونڈنے کی بڑی ڈاکٹر صاحب کوشش کی. میں نے ٹکرے ماری اس کے لیے کہ مجھے کوئی ٹیچر تو ملے. پتہ لگا کہ پورے پنجاب کے ہیڈ ماسٹروں کو پڑھا کے ایک سے بھی خودی کی تعریف نہیں ملی. اس کی وجہ بڑی مزیدار تھی، جس کی اپنی خودی بیدار نہیں ہے وہ کسی کی خودی بیدار ہی نہیں کر سکتا. اقبال کے پاس ایک شخص چلا گیا، ایک شعر تھا جس میں کلندر کا ورڈ آتا تھا. اقبال کے سامنے اس نے پیش کیا، اس نے کہا ایک بات سمجھ نہیں آئی، شعر آپ کا. اقبال نے کہا اس شعر کو سمجھنے کے لیے آدھا کلندر ہونا پڑتا ہے، یعنی جب تک آپ اس کیفیت سے نہیں گزرے، یہ صرف شعر ہے، یہ سنانے کی حد تک ہے، اس کیفیت سے گزر جاؤ تو یہ شعر تمہیں بتائے گا یہ ہے کیا. سر ہمیں ایک بہت بڑا یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ہر ایونٹس میں، ہر سیمینار، ہر یونیورسٹی، ہر گیدرنگ، اس طرح کی گیدرنگ، اس سے اچھی گیدرنگ، ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے. سر آج میں سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہمیں اسے تیار کرنا ہے جس نے آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے. اگر ہم وہ ٹیچر نہیں دیں گے سر، ہم کبھی بھی انقلاب نہیں لے کے آ سکتے. ہمیں گرومنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گرومر کی گرومنگ کی ضرورت ہے. یہ خدا رہا اس کو کمپین بنائیے، اس سوچ کو لے کے چلیے. پاکستان میں دیگیں مارنے سے کوئی انقلاب نہیں آنے والا. پاکستان میں جب بھی انقلاب آیا سر، شعور کا انقلاب ہوگا، اور وہ انقلاب اگر آپ میں نہیں لے کر آئیں گے اپنی سطح پہ، وہ انقلاب کبھی نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑا سمپل سر. اب سر ایک نا تاریخ کی معروف کتاب ہے، مطلب آپ میں سے کچھ نے پڑھی ہوگی، کچھ جانتے ہوں گے، لیکن اتنی معروف ہے میں سبھی جانتے ہوں گے. اس کتاب کا نام ہے کشف المحجوب. یہ علی بن عثمان الحجویر نے لکھی ہے اور تصوف پہ سند کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بغیر بھی ایم اے فارسی نہیں ہوتا جی. یہ ایم اے فارسی میں نصاب میں شامل ہے.
یہ ان کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے سر جو 1000 سال سے چلتی آ رہی ہیں، یعنی کافی حد تک پرزرو کتاب ہے، 1000 سال سے چلتی آ رہی ہے. اس کتاب میں ایک جملہ ہے، اس جملہ بڑا سادہ سا جملہ ہے، مطلب کامن سینس بیسڈ جملہ ہے کہ برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا. ٹھیک سر. اب سر آپ کو جو چاہیے آنے والے نسلوں سے، آنے والے وقت سے، اپنی قوم سے، اپنے نوجوان سے، اپنے بچوں سے، اپنی جو بھی آئندہ وقت دیکھنا پاکستان کے لیے، سر سب سے پہلے وہ ٹیچر میں پیدا کر دیں. آپ اگر ٹیچر میں پیٹریوٹزم پیدا نہیں کریں گے، اور معافی کے ساتھ کہوں گا نہیں ہے، میں بڑا کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں، ٹیچر میں پیٹریوٹزم ہی نہیں ہے، آپ کو قوم میں نظر نہیں آئے گا. جو میں نے کیانی صاحب نے نصاب پڑھا ہے، جو ہم میں سے آج سے تمام 20 سال پہلے میٹرک کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے نصاب میں جان تھی پیٹریوٹزم کے حوالے سے، جو ہمارے ایونٹس میں جان تھی، وہ نہیں رہی. جب وہ نہیں رہی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پیٹریوٹزم بچوں میں نظر نہیں آئے گا سر، وہ دینداری نظر نہیں آئے گی سر، وہ اقبالیات اور اقبال سے محبت کا رجحان نظر نہیں آئے گا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت نظر نہیں آئے گی، وہ 6 ستمبر کے غازیوں اور شہیدوں کی محبت نظر نہیں آئے گی. تو وہ تمام چیزیں جو آپ نے پیدا کرنی ہیں، بچے میں پیدا کرنی ہے، وہ ٹیچر میں پیدا کر دیں، اور ٹیچر کی گرومنگ کا سامان پیدا کریں. معافی کے ساتھ کہوں گا سر، جو سول سروسز اکیڈمی میں جاتا ہوں، بچہ ویل گرومڈ ہو، اس کو ٹیبل مینرز ہم سکھاتے ہیں انڈکشن ٹریننگ میں، بڑی بیسک چیزیں سکھاتے ہیں، چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، ڈریسنگ کیسے ہے. مثلا میں نے ڈریسنگ پڑھائی ہے تو میں نے اسی کے مطابق ڈریسنگ کرنا شروع ہو گیا. ہمیں ڈریسنگ ہمیں پڑھائے گی، ہم پڑھاتے ہیں تو ڈریسنگ کے کوڈز ہمیں پڑھائے گے. معافی کے ساتھ یہ کہوں، یہ سب چیزیں ٹیچر کو پڑھانی چاہیے. ٹیچر بادشاہ بنانے والی شخصیت ہے. ہم اسے فیس بک پہ شیئر کر کر کے تھک جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. جو بادشاہ بنا نہیں سکتا، جو بادشاہ بنانے کی قابلیت ہی نہیں رکھتا، وہ کسی قابل بھی نہیں ہے سر. تو اگر ہم سر وہ تمام کے تمام ہنر پیدا کر دیں، وہ ٹیچر میں ہنر پیدا کر دیں کہ کل کلاں کو وہ قوم سازی کر سکے، تو وہ وقت دور نہیں ہے سر، وہ وقت دور نہیں ہے. یقین کیجئے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جب بھی میں کاؤنسلنگ کا 2 کام ہے میرے بڑے، ایک ٹریننگ کا اور کاؤنسلنگ کا. سیکھنے کے لیے بھی یہ 2 یونیورسٹی ہیں، 2 یونیورسٹیوں میں نے کہوں گا، یہ 2 یونیورسٹیوں میں نے داخلہ لیا ہوا ہے، اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ مرنے تک یہ 2 یونیورسٹیوں میں میرا داخلہ آؤٹ نہ ہو، میں آخر تک یہ 2 یونیورسٹیوں کا طالب علم رہوں. تو کاؤنسلنگ میں سر میں نے بڑا دیکھا ہے، جب بھی کبھی مجھے کسی ٹیچر کی طرف سے مورلی کو پرابلم آتی ہے، کوئی بچہ اس کا ڈسا ہوا میرے پاس دکھ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار یقین کرو کہ کیا آخر حیوانیت ہوگی. یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں، میں سپر مین کی بات کر رہا ہوں، گرومر سپر مین ہوتا ہے، میں مین کی بات نہیں کر رہا. میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بیٹے یا بیٹی کو مین پڑھائے، سپر مین پڑھانا چاہیے جو آئیڈیل ہو میرے بچے کا. تو جب مجھے آئیڈیل چھوڑ عام انسان اور انسان سے بھی نیچلے لیول پہ گرے ہوئے لیول پہ لوگ ملیں گے، تو اس کا مطلب ہے مجھے اچھے انسان بھی بنانے ہیں، اور وہ پروڈکٹ بھی تیار کرنا ہے. اس پروڈکٹ کے لیے پہلے اس کو تیار کرنا ہے جس نے پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے، اس میں لیڈرشپ سینس ہو. آپ ایک سوال ہے بہت بڑا، ہمارے ادارے، ہماری یونیورسٹیز لیڈرز ہی نہیں بنا رہے، وہ جو لیڈرشپ کی سینس تھی وہ پیدا ہی نہیں کر رہے. کبھی سیشن ہوا نا کہ یعنی صاحب یاد کرے گا لیڈرشپ میں پڑھاتا ہوں، لیڈرشپ کے دنیا کے جتنے ماڈلز ہیں اللہ ماشاءاللہ پاکستان میں ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو. اگر میں اکثر کہتا ہوں جان سی میکسویل جو 40 سال لیڈرشپ پہ ریسرچ کر رہا ہے، پاکستان آ جائے نا، وہ ڈیفینیشن نہیں بنانی پڑے گی اس کو، کیونکہ کسی ڈیفینیشن پہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا. چاہے جا کہ میں ووٹر جون سا وہ اسی کا ہی ہوں جس کے آپ ہیں سارے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نئی کو ڈیفینیشن کریٹ کرنی پڑے گی. لیڈرشپ کی سینس نہیں ہے، ووٹ کی سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، وہ فہم نہیں ہے جس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. زندگی کی حقائق، زندگی پڑھانے والے استاد نہیں ہیں جو فزکس تو پڑھائیں، جو کیمسٹری تو پڑھائیں، تھوڑی سی لائف بھی پڑھا دیں. آپ کو پوری زندگی میں بتائیے کتنے ایسے ٹیچر ملتے ہیں جو پڑھاتے پڑھاتے کو اچھی بات بھی بتا دیں، آٹے میں نمک. انسپائریشنل ٹیچر کتنے ملتے ہیں، آٹے میں نمک. اور ڈاکٹر صاحب ادھر جائیں تو ہماری جو سی یورپین بیلٹ ہے، لیسنس فور ٹیچنگ جونس ہے، اس میں لازم ہے کہ ٹیچر موٹیویٹر ہونا چاہیے، ٹیچر انسپائریشنل ہونا چاہیے. تو کہاں ٹیچر کا انسپائریشنل ہونا، ٹیچر کا کوآپریٹو ہونا، اور کہاں پر ہمارا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والا استاد جس کے بارے میں اشفاق احمد صاحب کہا کرتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنی چاہیے لیکن دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں گونگلو کم اور مٹی زیادہ نہ ہو جائے. تو یہاں المیہ یہ ہوا پڑا ہے
کہ سر وہ قابلیت ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کروں گا جس پہ ڈاکٹر صاحب آپ میں بار بار آپ کو اس لیے کرتا ہوں, آپ سینئر ہیں, بڑے محترم ہیں سر. تو دوسری جو ضرورت ہے سر, ہمیں ٹیچر وہ بھرتی کرنا چاہیے جس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے. المیہ کیا ہے سر کہ ہمارے پاس فوج ہے گنگوں کی. آپ کبھی اگر یونیورسٹی پنجاب پڑھنے کا اتفاق ہو تو 70% کی سمجھ نہیں آتی, اور اگر آپ کالجز میں جائیے تو 90% کی نہیں آتی. اسکول میں تو چلتا ہی ڈنڈا ہے, مہار چلتی ہے, طریقہ کار ہی ایسا ہوتا ہے. میں چند دن پہلے آپ ہی کے قریب ایک اور گلف میں ملک ہے, ایک اسٹیٹ ہے, تو میں وہاں پر تھا, تو اللہ ماشاءاللہ وہاں بھی تعلیم کا جنازہ نکلا ہوا تھا. تو جب میں ٹیچرز کو ملا تو میں نے ان کے پرنسپل کو کہا, میں کہا بڑی ہمدردی ہے آپ سے مجھے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا میں نے سب سے پہلے باڈی لینگویج کو دیکھنا ہوتا ہے, نان وربل لینگویج کا بننا ہو. میں نے تو فوراً سکین کرنا ہے. ان میں سے کسی کی پرسنالٹی میں تنتنا ٹیچر والا نہیں تھا, سٹائل ٹیچر والا نہیں تھا. ٹیچر ایک عجیب مخلوق ہے سر, وہ بادشاہ ہوتا ہے, وہ اپنے سٹائل میں بادشاہ, اس کی آنکھوں کا سپارکل بتاتا ہے بڑا انسان ہے. تو سر جو بنانے والا ہے, اگر اس کو خود بنانے کی ضرورت ہے, پہلے اس پہ کام ہونے والا ہے, تو وہ کبھی بھی ایک قابل طریقے سے, بہتر طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بنانے کی باری ماں کی آتی ہے, معلم کی آتی ہے, مولوی کی آتی ہے, معاشرے کی آتی ہے, میڈیا کی آتی ہے. اب سر ہمیں کوئی سرا پکڑنا ہے اس میں سے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ میڈیا پالیسی میکرز, میڈیا ان کے پاس ہے جس پہ ہم ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکتے سر. اس کے بعد سر معاشرہ کولیکٹیو چیز ہے سر, یہ بکھرا پڑا ہوتا ہے, لاہور میں کسی اور طرح ہوتا ہے, پتوکی میں اور طرح ہوتا ہے سر. اس کے بعد سر ہمارے پاس ملا آ جاتا ہے سر, مولوی آ جاتا ہے سر. اس میں ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ ہم اسے جدید نہیں کر سکے. ایک بڑے برینز کو, قابل لوگوں کو, مخلص لوگوں کو, صبح اٹھ کے اذانیں دینے والے لوگوں کو ہم قابلیت اور ایکسپوجر نہیں دے سکے سر. پورا سسٹم ہے سر. اس کے بعد سر ماں آ جاتی ہے سر. ہمیں سکھوں کی ہسٹری پڑھنی چاہیے جس میں بنچورا اسے کہا ہے کہ اگر تم نے قوم پہ احسان کرنا ہے ایک کام کر دو. تو رنجیت کہتا ہے کہ کون سا احسان؟ وہ کہتا ہے یہ کرو کہ ماؤں کی, بیٹیوں کی, پوتیوں کی, نواسیوں کی تعلیم لازم کر دو. اس نے کہا کیا ہوگا؟ کہتا دنیا میں تمہاری قوم کے لوگ بیکاری نہیں ہوں گے. سر دنیا میں آج اگر اس کی لسٹ نکال لیجئے, آپ کو سب سے کم بیکاری سکھ قوم کا ملے گا. یہ ایک ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور صرف اس کی وجہ, ذرا مجھے بتائیے گا کہ وہ کوئی ایم کام بی کام کی تعلیم تو نہیں تھی, وہ شعور والی تعلیم تھی. اگر آپ شعور دے دیتے ہیں, شعور آپ میں خودداری پیدا کر دیتا ہے سر, شعور آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. سر بچتا ہے سر پیچھے ٹیچر. ٹیچر ایک کمال سر ایکسپیرینس ہے کہ میں بینگ اے ٹیچر میں نے دیکھا ہے کہ مجھے میرا شاگرد ہر جگہ نظر آ جاتا ہے, ہر جگہ نظر آ جاتا ہے. اور کہیں آ کے مڑ کے واپس آ کے کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے سر کہ اگر ڈنڈی مارنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک کلاس یاد آتا ہے کہ آپ کس وقت میں کس طرح میں پڑھاتے رہے. ایک چیز تو یہ. دوسرا ڈاکٹر صاحب میں نے بڑا کنفرم ایک دیکھا ہے کہ ہم لوگ, آپ میں, ہم مختلف مجالس میں بیٹھتے رہے لاہور کی. میرے گھر میں نا سر, میں اگر لاہور ٹک جاؤں تو میری بیٹھک بڑی آباد ہے. بیٹھک میں کوئی نہ کوئی لنگر چل رہا ہوتا ہے, ملنے والے آتے رہتے ہیں. تو میرے گھر کی میڈ نے میری بیوی سے پوچھا کہ باجی یہ بھائی جان لوگ کیوں ملن آتے ہیں. بیوی پہلے بڑی تنگ تھی, اس نے کہا قرضہ لیتا ہے. دوسرا جو سر اس نے, میرے بیٹے نے یہی سوال میرے سے کر دیا. میں کہا بیٹے بات یہ ہے کہ دیکھو جو شفقت مجھے استاد سے ملی ہے میں وہ واپس کر رہا ہوں. اگر مجھے استاد سے شفقت نہ ملتی تو میں کبھی بھی, یا استادوں سے شفقت نہ ملتی تو میں کبھی بھی یہ ریٹرن نہ کر سکتا. یہ دراصل وہ کمیٹی ہے جو میری نکلی ہے. یہ کمیٹی تھی جو ڈلی ہوئی تھی, آج نکل آئی ہے. حضور گزارش یہ ہے کہ اگر ہم استاد کو تیار کر دیتے ہیں, استاد بہت انفلوئنشل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے میرے کہہ رہے ہیں ہم نے ہزاروں لوگوں کو پڑھایا. آپ میں سے کوئی بھی ٹیچر بیٹھا ہوا تو اپنے مڑ کے دیکھے, اس نے ہزاروں لوگوں کو پڑھایا. ان ہزاروں میں سے اگر چند سینکڑوں آپ کی اخلاص سے تیار ہو گئے ہیں, نمبر 1, آپ کی شعوری کوشش سے تیار ہو گئے ہیں, آپ کے کنسپٹ کی کلیرٹی سے تیار ہو گئے ہیں, سر انقلاب آ سکتا ہے, انقلاب آ سکتا ہے, یقین کیجیے گا. اور اگر ٹیچر کی شعوری کوشش نہیں ہے تو پھر بھی تھوڑی سی گراف جو وہ تھوڑے سے نیچے چلے جاتے ہیں. ہمیں ان ٹیچرز کی ضرورت ہے سر جو اپنے پیشے سے عشق کرتے ہیں, جو اپنے پیشے کے عاشق ہیں, جو استاد ہونے کی ایک پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ اللہ نے یار مجھے یہ اسے رزق کا بہانہ بھی بنایا اور میری تکریم کا, عزت کا سبب بھی اسی بات کو بنا دیا, اور میری آخرت بھی اس سے بن گئی. جس کے پاس سر یہ جذبہ, یہ مزاج اور یہ کلیرٹی ہے نا سر, وہ قابل احترام ہے سر. اور میں آپ کو پھر بتاؤں, ہمیں شاید لاکھوں نہیں چاہیے, ہمیں ہزاروں چاہیے,
believe you me, اگر ہزاروں ہوں گے یہ لاکھوں کروڑوں کو بدل کے رکھ دیں گے. اور کوئی دور نہیں ہے 20 سال میکسیمم سر. آج کے بچے کو 20 سال بعد آپ دیکھ لیجئے پروفیشنل ہوتا ہے. آپ میں سے آج جو ینگ لوگ بیٹھے ہیں 20 سال کے بعد وہ پروفیشنل بزنس مین ہو چکے ہوں گے. وہ واقعہ تذکرہ سنائیں گے کبھی کہ ہم ریاض ہوتے تھے اور ایک دفعہ قاسم صاحب کا لیکچر ہوا. تو اب جو آج بچہ بیٹھا ہے, ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جوان ہوئے ہوں گے. تو اگر آپ ایک نسل تیار کر کے دے دیتے ہیں سر, وہ انقلاب لا سکتی ہے. اچھا سر دیکھیں, میرا یہ ایکسپیرینس ہے جو میں نے بتایا. آپ واپس جائیے انہی محکموں میں, انہی لوگوں کو ملیے, آپ انہی محکموں کی دائی بن جائیے سر. آپ کو اندازہ ہوگا یہ حقائق ہیں سر, انہیں قبول کرنا پڑے گا سر. سر کب تک ہم جو سے چھری پہ رومال سرخ ڈال کے اسے پھول کہتے رہیں گے سر؟ سر ہم تو ٹھیک نہیں ہو سکیں گے سر ایسے. ہمیں ماننا پڑے گا سر ہمیں غلطی ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں, ہم نے ماننا پڑے گا ہم نے بڑی کرپشن کی ہے. ہم کب تک سر جو ہے وہ ایٹم بم کی, میں پرسوں جو ٹی وی نے ایک ریکارڈنگ میری لی, میں کہا یار اس قوم کے لیے سوالیہ نشان ہے جس نے بم تو بنا دیا ہو لیکن قوم کا کردار نہ بنایا ہو. سوال ہے سر بہت بڑا کہ بم بن جائے قوم کا کردار نہ بنے گا. ہر بندہ بم کے دعوے کرتا رہے, ہر بندہ قسم سے اگر 28 مئی منایا جائے, یقین کریں 28 مئی منایا جائے کہ اس ملک میں 10 یونیورسٹیاں ایک دن میں بنی تھیں, تو چھٹی بنتی ہے, شاباشی بنتی ہے, کلیپنگ بنتی ہے. سر کب تک ہم صرف بم پہ جو ان سے وہ کرتے رہیں گے؟ ہمیں پانی پینے کا نہیں ملے گا سر, ہمارے بچے جو ان سے سسکتے مر جائیں گے. ہمارے 8 اکتوبر کے زلزلے آئیں گے, ہماری حکومتیں سپورٹ ہی نہیں کر سکیں گی. ہمارے تھر میں گدے اور بچے اکٹھے مر رہے ہوں گے سر. ہمارے پاس تعلیم کی حالت یہ ہوگی کہ پاکستان میں پنجاب بہترین صوبہ ہے, سینکڑوں اس کے اسکول ایسے جس میں ٹیچرز ہی نہیں ہیں سر. سندھ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, کے پی کے کی بات ہی نہیں کر رہا. سر میں ایسی یونیورسٹیوں کو جانتا ہوں جس میں پڑھانے والا پراپر ایک بھی پروفیسر نہیں ہے سر. میں ایسے اداروں کو جانتا ہوں جس میں پوری فیکلٹی کی جعلی ڈگری ہے سر. تو سر بات یہ مایوسی نہیں ہے, یہ اصلاح ہے سر. اگر پھوڑے کی نشاندہی کرنی غلط ہے تو میں 100 بار کروں گا, اگر غلطی کی نشاندہی کرنی غلط ہے میں 100 بار کروں گا. میرا ملک ہے یار, میں نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے سر؟ یہ اصلاح کے لیے سر, یہ اصلاح کے لیے. اور سر دوسری بات رہے کہ سر 2 4 5 اچھے ہونے سے نہیں فرق پڑتا. ہمیں ماننا پڑے گا سر کہ میں ان 22 لاکھ لوگوں کی بات نہیں کر رہا سر جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے. سر ان 22 کروڑ کے بارے میں سوچیے. آپ تو یہاں لائٹ ہی نہیں جاتی سر جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جائیے ذرا, میں جس علاقے میں رہتا ہوں دن میں 6 دفعہ لائٹ جاتی ہے, میرے یو پی ایس بند ہو جاتے ہیں. تو میں نے ملک کو نہیں سر صرف ایٹم پاور ہی بنانا ہے, میں نے اس ملک کو بجلی سے آزاد نہیں کرنا مسئلے سے, میں نے اس کی جو سی فکر معاش کو ٹھیک نہیں کرنا, میں نے تعلیم کے نظام کو بہتر نہیں کرنا. اگر میں نے سب چیزیں بہتر کرنی ہے تو مجھے انڈیکیٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر اگر آپریشن کرنے لگتا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جی یہ ناسور ہے, مجھے کاٹنا پڑے گا. تو ناسور کو کاٹنے کے لیے نشاندہی کرنا کہاں غلط ہے؟ اور اس میں نا امیدی نہیں, یہ حقائق ہیں سر, یہ حقائق ہیں. آپ آج دیکھیے کراچی کا امن بنا, 2 دن 3 دن پہلے اجڑا. اگر میں کہوں تو کیا غلط ہے سر؟ یہ سچ نہیں ہے. کیا دل نہیں دکھا اس بات پہ کہ کیسے بندے کو مارا گیا جو بے گناہ تھا, جس کو گولی ملی, جس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے, جو آپ کو انٹرٹین کر رہا تھا, جو اللہ رسول کا نام لے رہا تھا. تو گزارش سر یہ ہے کہ ہمیں یہ سارے مسئلوں کا حل چاہیے. ہمیں دہشت گردی سے بھی جان چھڑانی ہے, ہمیں ملک کی تعلیم کو بھی بہتر کرنا ہے. سر پاکستان سپر پاور نہیں بنا سر, پاکستان کو آئیڈیل کنٹری نہیں ہے سر, یہ ڈیولپمنٹ میں ہے, ابھی انڈر پروسیس ہے. ہمیں اسے سپر پاور بنانا ہے, ہمیں اسے ایشین ٹائگر بنانا ہے, ٹارگٹ ہے, بنا نہیں ہے. تو اس لیے سر یہ حقائق کو مانتے ہوئے ہمیں جون سا یہ بہتر کام کرنا ہے کہ آنے والی نسلوں کو کم از کم سر ایک کام کر لیجئے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ شعور ضرور دے دیجئے ووٹ کس کو ڈالنا ہے. وہ کبھی بھی صرف پل بنانے والوں کو ووٹ نہیں ڈالیں گے سر, وہ کبھی بھی سڑکیں بنانے والوں کو صرف ووٹ نہیں ڈالیں گے. لاہور میں بچوں کا ہاسپٹل صرف ایک ہے جس کو چلڈرن ہاسپٹل کہا جاتا ہے. آپ کبھی سر جانے کا اتفاق ہو, آپ کی امیدیں ختم ہو جائیں گی, اللہ نہ کرے آپ کو جانے کا اتفاق ہو. جب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا بچہ زمین پہ لٹایا گیا کیونکہ بیڈوں پہ 4 بچے لیٹے ہوئے ہیں, جب آپ کو پتہ لگے گا کہ بیوی کو باہر سونا پڑا ہے کوریڈور میں کیونکہ جا ہی نہیں سکتا, بچے کے ساتھ ماں رہنی ہے, ماں نے باہر سونا ہے, ایک بندہ اندر ہے ایک باہر ہے, آپ کو دوائی نہیں مل رہی, آپ کھانسی کی دوائیں کھا کے 200 بندہ ہارٹ کی بیماری سے مر گیا, اس کو دورہ پڑ گیا, اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ جناب جون سے آپ کے ملک میں کتنی جون سی ہیں وہ رجسٹرڈ میڈیسن کمپنی غلط ہیں, زہر کھلایا جا رہا ہے.
تو سر میں یہ نشاندہی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا سر؟ میں تو حقائق بتاؤں گا ہی بتاؤں گا. تو یہ سر یہ ساری چیزیں اصلاح کے لیے ہیں, نا امید کرنے کے لیے نہیں ہے سر. بالکل. اور یہ خدارا سر خدارا یہ ایک جھوٹی امید کی چوسنی کو چھوڑ دیجیے معافی کے ساتھ سر, جو ہے ہی نہیں سر چیز. ایٹم بم سے میری گھر کی بجلی نہیں چل رہی سر, مان لیں. میرے بچے جو ان سے ایٹم بم سے ان کی فیسیں نہیں جا رہی سر. صرف ایٹم بم سے مسئلے نہیں حل ہونے سر. ملک کو سر ہم نے ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے گرومنگ بھی کرنی ہے, ہم نے ہوپ بھی دینی ہے, ہم نے صحت کے معاملے میں بڑے کام کرنے والے باقی ہیں. تو سر وہ جہاں کہا جاتا ہے جی 5ویں نمبر پہ وہ ملک ہے جہاں پہ چیریٹی بڑی کی جاتی ہے, سر غلط جملہ بولا جاتا ہے. یہ وہ ملک ہے 5ویں نمبر پہ جہاں چیریٹی لی بڑی جاتی ہے. دینے والے بھی بڑھ گئے تو سر لینے والے بھی تو بڑھ گئے نا. آپ ایک زاویہ دیکھیں دوسرا زاویہ دیکھیں ہی نا, زیادتی نہیں ہے سر. میری بڑی ضروری ہے کیونکہ میں فرد واحد ہوں جس نے ملت کو بنانا ہے. میرے سے بڑے لوگ منسلک ہیں, میرے کردار سے بڑے لوگ منسلک ہیں. ہم تاریخ جب انڈو پاک کی پڑھ کے نا یہ بتاتے ہیں کہ جناب بزرگان دین کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا, ہم پھر آدھا جملہ بول جاتے ہیں سر ایماندار تاجروں کی وجہ سے بڑا پھیلا تھا دین. ان کا کریکٹر, ان کا مورال, ان کا طریقہ کار اس قدر آج بھی آپ یقیناً بازاروں میں جاتے ہیں, سامان خریدتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, چیزیں انویسٹ کرنی پڑتی ہیں, مال واپس لینا پڑتا ہے, پیسہ دینا پڑتا ہے, کسی پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کبھی اپنی زندگی میں نکال کے دیکھیے گا ایماندار تاجر کا آپ پہ کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بزرگان دین کی تبلیغ کے ساتھ کسی کی ایمانداری کا کسی دوسرے پہ اثر کتنا پڑتا ہے. تو سر سب سے پہلے تو ہمیں خود کو گروم کرنا ہے, خود کے کنسپٹس کی کلیئرٹی ہے. دوسرا سر جو کام ہے کرنے والا, خدارا ایک مل کے بیٹھ کے سوچئے, اپنے ملک کو ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس دیجیے. یہ کام گورنمنٹ نے نہیں کرنا سر. گورنمنٹ کی ترجیح میں ایجوکیشن نہیں ہے, معافی کے ساتھ. گورنمنٹ کی ترجیح میں کہیں آخر میں پڑی ہوئی چیز ہے کیا؟ ایجوکیشن. گورنمنٹ کی ترجیح میں وہ تمام چیزیں جو گورنمنٹ کو سمجھ آئی ہیں, ایجوکیشن ان کو سمجھ نہیں آئی. اس کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے, اس کے لیے فہم کا ہونا ضروری ہے, نہیں آیا. اپنے ملک کو کم از کم ایک ایسا ادارہ دے دیجیے جس کے پروڈکٹ پہ فخر کر سکیں. سر ایک بات گزارش کروں, معافی کے ساتھ یہ بات کہوں گا, ادارہ اور ادارے کے آئیڈیا سر سب کے پاس بڑے زیادہ ہے, پروڈکٹ پہ بات ہوتی ہے, نکلا کیا ہے, بنا کیا ہے. مثلا میں کہوں جی میں نے پروڈکٹ مچھلی بنایا, تیر سکتی کوئی نہیں. اصل بات تو کیا ہے کہ جو پروڈکٹ نکلا ہے وہ ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے. اور یہ آج شام کو جملہ بولا دہرائے دیتا ہوں کہ کاکول جس کو نکالنا چاہتا ہے نکال رہا ہے, سی ایس سے سول سروسز اکیڈمی جس کو نکالنا چاہتی ہے نکال رہی ہے, میرے ملک کا مدرسہ بھی جس کو نکالنا چاہتا ہے ویسا ہی نکال رہا ہے. معافی کے ساتھ طالبان بھی جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا بنا رہے ہیں. سر جو اسکول بنانا چاہتا ہے وہ نہیں بنا رہا, جو یونیورسٹی بنانا چاہ رہی ہے وہ نہیں بنا پا رہی, جو کالج بنانا چاہ رہا ہے وہ نہیں بنا پا رہا. مینز کہ ہمارے پاس وہ گرومرز ہی نہیں ہیں جنہوں نے پروڈکٹ کو تیار کر کے دینا ہے. کاکول کے پاس ہیں, سول سروس اکیڈمی کے پاس ہیں, مدرسے کے پاس ہیں, معافی کے ساتھ طالبان کے پاس بھی شاید ہوں گے, لیکن سر ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اور میجورٹی ہماری اتنی بڑی تعداد, اتنی بڑی یوتھ, آپ جانتے ہیں پاکستان کی یوتھ کتنی ہے؟ ایک ایسٹیمیٹ ہے 11 کروڑ, 10 سے 11 کروڑ, 10 سے 11 کروڑ کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے. تو سوالیہ نشان کیا؟ سوالیہ نشان اس قوم کے لیے جس کے پاس گائیڈڈ مزائل ہوں اور ان گائیڈڈ یوتھ ہوں. بھی دیکھا ہے ہم نے, صبح صبح چاچا جی کو بھی دیکھا ہے, ہم نے فرمائشیں کرتے کارٹون لگاتے بھی دیکھا ہے. ہمارے پاس کبھی ایک میڈیا کا سورس تھا پی ٹی وی, اور اس میں بھی چیزیں کچھ نہ کچھ. آپ کو پتا ہے ایک بڑا مزے کا ایک سوال آپ کو بتاؤں, ہمارے ملک کے ٹوٹل میڈیا میں شام 5:30 سے 7:30 کے ٹائم میں بچوں کا پروگرام ہی کوئی نہیں. 150 چینل ہے اور بچوں کے لیے ایک بھی پروگرام نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ سر اشتہار کون دے گا؟ اشتہار تو ملتا نہیں ہے, سارا تو کمرشل ہو چکا. تو ایک کمرشل رویے نے کیا کیا کہ ان کمپینز کو ڈیزائن ہی نہیں ہونے دیا جن کمپین سے گرومنگ ہوتی ہے. سر نمبر 1. نمبر 2 سر, نمبر 2 یہ ہوا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کا مثبت استعمال کیا کیسے جا سکتا ہے. سر اس کا مثبت استعمال وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس پرپز ہے. اس پہ واٹس ایپ میرے ایکٹیو ہے نا, اس پہ سوشل میڈیا میرا ایکٹیو ہے. میرا پرپز ہے تو یہ فائدہ مند ہے, اگر میرا پرپز نہیں ہے تو یہ میرا دشمن ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سر کہ اگر بے مقصد میرے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے تو وہ کیا بن سکتی ہے؟ میری دشمن
بن سکتی ہے. سر ہم نے کولیکٹیولی پوری قوم کو مقاصد کی کمپینز نہیں دی, نہ علم کی کمپین کی دی, نہ گرومنگ کی, نہ تہذیب کی, نہ لٹریچر کی. آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ ویران کیا ہوا؟ سب سے زیادہ ویران ہوا پاک ٹی ہاؤس, سب سے زیادہ ویران کیا ہوا داستان سرائے, سب سے زیادہ ویران کیا ہوا الحمرا, سب سے زیادہ ویران کیا ہوا پنجابی کلچر کمپلیکس, سب سے زیادہ ویران کیا ہوا وہ تمام کے تمام جگہیں جہاں پہ بیٹھ کے لگ کے کوئی اچھی بات ہوتی تھی. سر جب یہ ویرانے پڑ جائیں گے تو پھر آپ بات کریں گے آپریٹر کون ہوگا؟ سر آپریٹر وہ میڈیا بن جائے گا جو لڑائی دکھا کے اشتہار لے کے خوش کر دیتا ہے, جو بظاہر جس کا ریموٹ کنٹرول میں پکڑتا ہوں, لیکن کبھی غور کیجئے گا ریموٹ کنٹرول میرا اس نے پکڑا ہوتا ہے, لگ رہا ہوتا ہے ریموٹ میرے پاس ہے. تو سر یہ درمیان میں کہیں یہ مسنگ ایلیمنٹ آ گیا اس کمرشلزم نے, 150 چینلز نے, اور سوسائٹی میں جو کمپینز بننی چاہیے تھی وہ نہ بن پائیں, ایجوکیشن سسٹم بھی دھیان نہ دے پایا. ایسے انقلابی آپ جیسے اور ڈاکٹر صاحب جیسے نہیں آ پائے جنہوں نے یہ کمپینز چلانی تھی کہ کم از کم میرا شاگرد کتابیں پڑھے گا, میں پڑھوں گا تو میرا شاگرد بھی کتاب پڑھے گا, میں اچھی بات کروں گا تو وہ بھی اچھی بات کرے گا, اگر میں اچھی نشست یا جگہ پہ نظر آؤں گا تو وہ بھی نظر آئے گا. یاد رکھو استاد دے پیچھے دنیا لگ جاندی جی بشرطے لیڈر ہوئے, لیکن جو استاد دے پیچھے دنیا نہیں آندی ایدا مطلب کنفرم ہے وہ استاد نہیں ہے. سر ممکن ہی نہیں ہے. جیسے شہد کے ساتھ مکھیاں جڑتی ہیں, استاد کے ساتھ تو میلہ لگتا ہے, اس کو تو لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو سر ہم نے وہ کمپینز کو ڈیزائن ہی نہیں کیا جن کو فالو کیا جا سکے. میری ویڈیوز وائرل ہوئی نا, انٹرسٹنگ بتاؤں, لاہور کی 2 بک شاپس ہیں, ان کے جو سیلز کے لوگ ہیں نا وہ میرا بڑا ادب کرتے ہیں کیونکہ میں اکثر ان کی کتابیں خریدتا ہوں, پوری فیملی جا کے خریدتی ہے. ایک مجھے کہنے لگا, کہتا ہے قاسم صاحب کو پتا ہے پچھلے 6 ماہ میں اسٹیفن آر کوے کی کتاب اور فلانی کتاب بڑی بکی ہے. میں کہا اچھا جی, کہتا وجہ آپ ہیں. میں کہا جی کیسے؟ کہتا جو آتا ہے وہ آگے کہتا جی وہ کتاب دے دیں جس کا تذکرہ قاسم علی شاہ نے کیا ہو, تو وہ 1200 کی کتاب لے کے چلا جاتا ہے. سر بات یہ ہے جب تک انسپائریشن نہیں ہوئے گی بچہ فالو ہی نہیں کرے گا. فالو ہمیشہ ابے کو کرنا ہو یا ٹیچر کو کرنا ہو, متاثر ہونے سے کیا جاتا ہے. اگر آپ کو بڑا مزے کی میں ایک انفارمیشن بتاؤں, کاؤنسلنگ میں نا میں نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں, ابا بوڑھا ہو گیا اور بچہ جوان ہو گیا, بچہ نہ محبت کرتا ہے, نہ ادب کرتا ہے, نہ کنیکشن ہے باپ کے ساتھ. جب میں نے ڈھونڈا تو پتہ لگا باپ نے اب اس کے دل میں وہ مقام ہی نہیں بنایا تھا جس کا ادب کیا جاتا ہے. اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. جب ایک معتبر چیز ہوگی کسی کے بھی ذہن میں اور وہ معتبر شخص کہے گا یہ پڑھ لو, کتاب تو پڑھی جائے گی نا, علمی ادبی بات تو ہو رہی ہوگی نا سر. تو ہمیں سر ہم نے وہ کمپینز, وہ پرموٹر, وہ دھکا لگانے والے, وہ کک دینے والے سوسائٹی سے ہٹا دیے اور نہ ہم خود بنے. تو سر یہ ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے آپ کو, مجھے, ہم سب کو, کہ اس سوسائٹی کو ہم کتاب کی طرف واپس لے کے جائیں, اس سوسائٹی کو ہم علمی ادبی محافل کی طرف واپس لے کے جائیں, اس سوسائٹی کو ہم دانشور کی طرف واپس لے کے جائیں جو کہتا تھا انجینئر رہو, ایم بی اے پڑھا رہے ہو ایم بی اے پڑھاؤ, لیکن یار تم میری بات سنو, تمہاری وینٹیلیشن تو ہو, تمہاری یہاں سفوکیشن تو کریٹ نہ ہو, جو تمہیں کم از کم یہ کہے کہ یار بیوی سے نہ لڑا کرو. بندہ لڑتا کسی اس سے ہے جسے لڑائی بنتی ہے, اتنی سی بات ہی, اس کی سادہ سی بات ہی تمہاری لڑائی ختم کر دے, تو وہ بڑا انسان ہو گیا نا. ہماری زندگی میں افراد اور ہیروز معتبر نہیں رہے. سر جب نہیں رہیں گے تو ذرا جملہ لیجئے گا, جب بڑے لوگ معتبر نہ رہیں تو بڑے لوگوں کی باتیں بھی سر معتبر نہیں رہتی. بندہ بندے کو معتبر کر کے اس کی بات کو معتبر کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں سر یہ سارے کا سارا ایک ری اسٹرکچر چاہیے, ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کمپینز کو, جس میں کتاب کی کمپین بھی ہے, احترام کی کمپین بھی, قدر کی کمپین, علم کی بھی, دانشور کی بھی, جس کو معاشرے کی آکسیجن کہا جاتا ہے. جی آخری سوال. السلام علیکم. ذیشان ایسا ہے کہ ایک تو سب یاد رکھ لیجئے گا کہ کامیابی ایک کمپیریٹیو ٹرم ہے, یہ میرے لیے اس کی تعریف کچھ ہے, کسی کے لیے کچھ ہے. عمومی طور پہ ہم نے نا ایک سیٹ پیٹرن میں سوچ لیا کہ کسی کے پاس اگر پیسہ بہت ہے تو بڑا کامیاب ہے, اور کسی کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے تو وہ کامیاب ہے. کوئی بندہ بہت بڑی بظاہر سکسیس سٹوری بن گیا تو بہت کامیاب ہے. اچھا اکثر کھوکھلی کامیابی ہوتی ہیں, یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے, ٹرمینالوجی کے سر کھوکھلی کامیابی, ایک ہے اصل کامیابی. ہوتا کہ سر یہ بندے کو خود ہی پتا ہوتا ہے. ہمیں یہ تمام کے تمام جو ہیروز کے آپ نے نام لیے, کچھ لوگوں کے نام لیے, ہم نے ان کو فالو نہیں 100% کرنا ہوتا, ممکن نہیں ہے. ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ, بہترین ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے.
ہم آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. ہمیں یہ سکھایا آپ نے کہ ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ماننی ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے ہم نے دنیا ایسے بنانی ہے کہ ہماری آخرت بھی بنے. یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم نے دنیا ایسے بنانی ہے کہ ہماری آخرت بھی بنے. ہوتا سر یہ ہے کہ جتنی کئی کامیابی ہیں جس میں بظاہر کرپشن ہوئی ہوتی ہے, ڈنڈی ماری ہوتی ہے, اس سٹوری کا ایک پارٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے. اس بندے کے اندر کی تکلیف یا کسی اور طرح سے آنے والے چیلنج جو اس کو آنے ہوتے ہیں وہ نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے. یعنی سٹوری کا ایک حصہ لگ رہا ہوتا ہے کیا بات ہے, اور اس کے بعد جو توبہ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. دوسرا یار ایک اور بڑا مزے کی بات, فرض کرو کسی نے کرپشن سے 10 ارب روپے کما لیا, اس کے بعد وہ مر گیا, کیا یہ کامیابی ہے؟ 10 ارب کھا ہی نہیں سکا یار, 10 ارب دھرے کا دھرا رہ گیا. ایک کسی ملک کی میں کہانی پڑھ رہا, ایک جرنیل تھا, اس نے بڑی کرپشن کی اور اتنی کرپشن کی, اتنا پیسہ کمایا, اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. تو اس کی بیوی کے ساتھ اسی کے ایک بریگیڈیئر نے شادی کر لی, اور وہ ہمیشہ جھولی اٹھا کے جنرل صاحب کو دعائیں دیتا تھا کہ یار اگر آپ نہ ہوتے تو میں اتنا سارا پیسہ بھی آپ کی میں انجوائے کر رہا. ہوتا کیا ہے کہ سر ہم نا ایک پارٹ دیکھتے ہیں, سٹوری کا ایک حصہ دیکھتے ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا ایسا ممکن ہے کہ تمہارے پاس میرے پاس مناسب پیسہ ہو لیکن ہم انتہائی کامیاب ہوں. کامیابی کا کلیہ جو ان سے وہ ڈیفرنٹ ہے. میرے مطابق کامیابی کیا ہے؟ جو میں کر سکتا ہوں, اگر پوری ایمانداری سے میں کر رہا ہوں, نتیجہ میرے اللہ پہ, آزاد ہو گیا اس سے, میں کامیاب. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. مجھے کس نے کہا ہے کہ میں آگ بجھا کے چھوڑوں؟ یار میری چونچ میں چند بوندیں آتی ہیں, میں تو ان کا جواب دوں. آگ بجھے نہ بجھے, میں جو کر سکتا ہوں وہ تو میں کروں کم از کم. تو ہوتا کیا ہے کہ سر یہ جب بھی ہم ایسی کہانی سنتے ہیں, ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات, بسا اوقات ایک زمانے کی کامیابی کی کہانی اگلے زمانے کا لطیفہ بن جاتی ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ آج سے 20-30 سال بعد شان آپ ایک گدھا ہیرو اس میں سے نکال ہی دو, ٹھیک ہے کہ نہیں, تمہیں پتہ لگے کہ یار وہ اتنا بڑا بھی ہیرو نہیں تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو وہ کسی وقت میں ہائپ ایسے بنتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ایسی زبردست ہائپ بنتی ہے کہ جناب وہ لگتا ہے جیسے چیزیں ویسے ہیں. دنیا سر جس کو جیت دکھا رہی ہوتی ہے وہ کسی وقت کی ہار ہو جاتی ہے. دنیا جس کو ہار دکھا رہی ہوتی ہے وہ کسی وقت کی جیت ہوتی ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے رب کی منشا کو, اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو پوری ایمانداری سے کرنا چاہیے. اور رہ گئی یہ تمام واقعات جو ہم سناتے ہیں موٹیویشنل سپیکر, دیکھو میں نے تاریخ میں ڈھونڈا تو سب سے پہلا موٹیویشنل سپیکر مجھے پتا ہے کون ملا, مجھے وہ چونٹی ملی جو بادشاہ دیکھتا تھا اور بار بار دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی, اور وہ بار بار گرتی تھی پھر اٹھ جاتی تھی. اس چونٹی نے بادشاہ کو تحریک دے دی کہ یار میں چونٹی ہو کے اتنی بار کوشش کر سکتی ہوں, تم تو اشرف المخلوقات ہو, تمہارا بھی بنتا ہے کہ تم اٹھ کے کوشش کرو. تو آج کا سیشن, اس کی جتنی مثالیں, ٹھیک ہے کہ میں نے انڈیکیشنز کی ہیں, لیکن میرے بھائیوں یہ تحریک بھی ہے, ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں بیٹھے نہیں رہنا. ہم کب تک جو ان سے دلی دورست کہتے رہیں گے, ہم کب تک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کم از کم ہم ہی آغاز کر لیں, ہم اپنی مرد آپ کے تحت ہی کوئی آغاز کر لیں کہ کم از کم ہم تو یہ شروعات کریں. میں کیا کر سکتا تھا؟ میں چاہتا سر میں سول سروسز انجوائے کرتا, میں چاہتا میں بڑے کام کر سکتا تھا. میرے پاس اب بھی اگر سیٹ کی آفر آتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو میرا وقت ہے, جو میں جانتا تھا, میں نے اپنی چیزیں انٹرنیٹ پہ فری آف کاسٹ ڈالی. کیوں ڈالی؟ گالیاں بھی بڑی پڑتی ہیں سر, نظریات سے سارے متفق نہیں ہوتے. کئیوں کا کالے رنگ کا شیشہ ہوتا ہے اینک کا, میری چٹی چیز کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کالے, میں کہتا ہوں نہیں اینک کالی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں دنیا کالی ہے. تو میں تو نہیں لڑ سکتا سب کے ساتھ, لیکن جو میرا شعور ہے وہ میں ڈال دوں تو کتنوں کو سہولت ہوگی. چند دن پہلے نسٹ نے مجھے بلایا, 5 بڑے پروفیسرز پی ایچ ڈیز جن کا بیک گراؤنڈ بھی آرمی. میں نے انہیں بیٹھ کے ایک بات کہی کہ سر آپ سب کی عمر 60 کے قریب ہو چکی, زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا, آخر 60 کی عمر تک پہنچتے ہوئے 5 ایسے شاندار لیکچر تو ہوں گے جن کو ریکارڈ کرا دینا چاہیے. انہوں نے کہا یار کیا بات کیا جی قاسم صاحب آپ نے, زبردست. میں نے کہا جی یہی میں کمپین چلا رہا ہوں, ہر بندہ اگر اپنا وزڈم انٹرنیٹ پہ ڈال دے تو ملک میں انقلاب آ سکتا ہے, انقلاب آ سکتا ہے. لیکن آپ کو اگلی بات بتاؤں, ایس گل نو بھاجن 2 مہینے لنگے نے کوئی لیکچر انٹرنیٹ تے نہیں آیا. وہی وجہ ہے وے ایس گل نو میں سیکنڈ کراں گا کلوزنگ کرن واسطے کیانی صاحب دے اس گل تو اسی کئی دوست اس گل دے پورے حامی ہاں. ہمیں یقین ہے جو عادت بچپن سے ڈالی جائے نا بانٹنے کی,
وہی بڑے ہو کے بانٹنے کی عادت قائم رہتی ہے. اگر بچپن میں ماں کہندی ہوئے نا کہ میرا پتر ٹفن پورا کھائیں, ہو سکے تے نال دا بھی کھائیں, تے باجی بڑے ہو کے بندہ فری علم نہیں بن سکتا. تاری بڑی مہربانی, بہت شکریہ.